یعنی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ قال الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز ادا کرو۔ قلت ثم قال بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرو۔ قلت ثم قال الجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج کل جہاد کے معنی کیا سمجھتا ہے انسان؟ جنگ کرو، جہاد ہے، اسی کا نام جہاد نہیں۔ ہر وہ برائیوں سے لڑنے کا نام جہاد ہے، گناہوں سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ ہم برائیوں سے لڑے، گناہوں سے لڑے، اسی کا نام جہاد ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون؟ تو وقت پہ نماز ادا کرنا۔ نماز کے تعلق سے تو امام صاحب سے برابر آپ گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں، بس ایک حدیث آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک وقت پہ نماز ادا کرنا۔ دوسری بات حضور نے فرمایا قال الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز ادا کرنا۔ قلت ثم قال بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ آخری حدیث، آخری بات، اپنی گفتگو کی آخری بات آپ کے ذہن میں رکھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ عمل بہت اچھا ہے۔ اور جانتے کتنا اچھا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں کیا مزاج دے رہا؟ قرآن ہمیں کیا فکر دے رہا؟ قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ تمہیں ڈانٹے بھی، ماں باپ تمہیں جھڑکے بھی، فَلَا تَقُل لَّهُمَا، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف جانتے کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان جاتا ہے راستے میں ٹھوکرے لگے، کہا اف۔ اللہ کہتا ہے کہ اف نہ کہو۔ آج معاشرے کے اندر ماں باپ کی شان میں اف تو چھوڑیے، لب کشائی کرتا نظر آتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا نظر آتا ہے، ماں باپ کو تکلیفیں دیتا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کہتا ہے اف نہ کہو۔ اگر آپ اپنی زبان سے کوئی بات، ایسی بات نکال رہے ہیں جس کے ذریعہ ماں باپ ناراض ہو جائیں، تو حدیث میں آیا، میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، جانتے ہو کہ گناہ کبیرہ سے بھی بدتر گناہ اور ہے۔ الا انبئکم من اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ سے بھی بدتر گناہ اور ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، گناہ کبیرہ سے بدتر گناہ کون ہے؟ یعنی گناہ کبیرہ جانتے کس کو کہا جاتا؟ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ، گناہ کبیرہ سے بدتر گناہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا الاشراق باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ گناہ کبیرہ سے بدتر گناہ۔ وشہادت الزور وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ سے بدتر گناہ۔ وعقوق الوالد، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے نزدیک گناہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ ماں باپ راضی تو پروردگار بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ ماں باپ کو راضی کرنے کے بجائے ہم ساس سسر کو راضی کرنے چلے جاتے ہیں، ساس کو راضی کرنے چلے جاتے ہیں۔ ساس کی بھی اہمیت ہے بھائی قرآن حدیث میں، لیکن جو ماں کی اہمیت ہے اس اہمیت کو مسلمان کو سمجھنا ہوگا۔ ماں چارپائی پہ پڑی رہتی ہے، پوچھنے والا نہیں، اور بیوی کی ماں چارپائی پہ پڑ جائے تو بیچارے دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ماں کو ماں سمجھو، باپ کو باپ سمجھو۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے جو انسان ماں باپ کو راضی کر لیا۔
خوش نصیب کہا میرے نبی نے، اور بدقسمت ہے وہ لوگ جو ماں باپ کی زندگی کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کو راضی نہ کر سکا۔ اور جو راضی نہیں کرے گا، ماں باپ کو ناراض کرے گا، اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ اور کتنا خطرناک ہوگا سنیے، ایک صحابی تھے نا جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت علقمہ۔ حضرت علقمہ کی ماں ناراض ہو گئی تھی، حضرت علقمہ کی ماں ناراض ہو گئی تو حضرت علقمہ نزاع کی حالت میں پہنچ گئے۔ نہ زبان سے بولی نکل رہی ہے، نہ آنکھ کی روشنی کام کر رہی ہے، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ پاؤں کام کر رہا، جسم کا کوئی عزم کام نہیں کرتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، دیکھو آج کئی دن سے حضرت علقمہ نہیں آئے، حضرت علقمہ آج کئی دن سے نہیں آئے، ذرا حضرت علقمہ کے بارے میں دریافت کرو کہاں ہیں۔ صحابی گئے دیکھنے کے لیے، دیکھا حضرت علقمہ مر کے بستر پہ پڑے، حالت نزاع میں ہے، نہ زبان سے بولی نکل رہی ہے، نہ آنکھ کی روشنی کام کر رہی ہے، نہ ہاتھ کام کر رہا، جسم کا کوئی عزم کام نہیں کرتا۔ صحابی دیکھ کر نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کہا یا رسول اللہ، حضرت علقمہ حالت نزاع میں ہے، نہ زبان سے بولی نکل رہی ہے، نہ آنکھ کی روشنی کام کر رہی ہے، نہ ہاتھ کام کر رہا، نہ پاؤں کام کر رہا، جسم کا کوئی عزم کام نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے کہا حضرت علقمہ کی ماں کہاں ہے؟ حضرت علقمہ کی ماں کی تلاشی کرو۔ صحابہ کرام چاروں طرف پھیل گئے، چاروں طرف پھیل گئے تو دیکھا ایک صحابی نے کہا حضرت علقمہ کی ماں ایک جھوپڑی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ صحابی پوچھے کہا یا علقمہ کی ماں، پوری کائنات کے مالک و مولا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت علقمہ کی ماں آتی ہے، ادھر سرکار کے قدم بڑھے، راستے میں ملاقات ہوتی ہے۔ کہا علقمہ کی ماں، آپ اپنی ناراضگی کو دور کیجئے، علقمہ کو معاف کیجئے۔ حضرت علقمہ کی ماں کہتی یا رسول اللہ تکلیف پہنچی ہے علقمہ سے، کہاں معاف کر دے۔ حضرت علقمہ کی ماں کی زبان خاموش ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں جاؤ، اور جانے کے بعد لکڑیاں اکٹھا کرو، لکڑیوں کو جمع کرو۔ لکڑیوں کو جمع کر دی گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی۔ بڑھتے ہوئے آگ کے شعلے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حضرت علقمہ کو آگ کے قریب کر دو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ کے قریب کرو۔ آگ کے قریب حضرت علقمہ کی چارپائی کو کر دیا گا۔ میرے نبی فرماتے اے علقمہ کی ماں، اب اپنی ناراضگی کو دور کر لے، ورنہ تیرے نظروں کے سامنے تیرے اولاد کو بھڑکتے ہوئے شعلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ماں کی ممتا پکار اٹھی، ماں کے آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جاری ہو گئے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو جب آپ کو دکھ اور درد ہو تو ماں رونے لگتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ماں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ماں وہ ہوتی جب آپ مسکراتے ہیں تو ماں مسکراتی ہے۔ جب آپ اداس ہوتے ہیں تو ماں کے چہرے پر بھی اداسی چھا جاتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں رسول آدم کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا کہ میرے نظروں کے سامنے میرے اولاد کو لہکایا جائے؟ یا رسول اللہ، آپ کو حاضر رکھ کر صحابہ کرام کی جماعتوں کو گواہ بنا کر میں اپنی ناراضگی کو دور کرتی ہوں اور علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ حضرت علقمہ کی آنکھ کی روشنی بھی کام کرنے لگی، ہاتھ بھی کام کرنے لگے۔
ماں ناراض ہو جائے تو اولاد تکلیف میں پڑ جائے، ماں اپنی ناراضگی کو دور کرے تو اولاد کو زندگی مل جائے۔ اس لیے مسلمانوں، زندگی ایک کامیاب گزارنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو۔ ماں خوش، باپ خوش تو پروردگار بھی خوش ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا، اور جب آپ ماں باپ کو راضی کر لیں گے نا، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان قیمتی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھیے السلام علیکم۔ تصویر ان کی کاش آنکھوں میں پھرتی، آخری آواز ہوتی یہ معین مبتلا کی۔ تو